ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون ہجرت مدینہ اور طالبان مولا کے لیے سبق۔ اس مضمون کو تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری صاحبہ نے۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا وہ روشن باب ہے جس نے رہتی دنیا تک کے طالبان مولا کے لیے عمل اور معرفت کے چراغ روشن کر دیے۔ طالب مولا کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ ہجرت مدینہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ جائے تو وطن کی محبت، مال و دولت اور خاندانی رشتے سب ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی ایک سچے طالب مولا کی نشانی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہجرت مکہ مکرمہ سے کم و بیش 280 میل تقریباً 450 کلومیٹر شمال میں تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس نے مدینہ منورہ کے مقدس نام کا شرف پایا۔ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے یہاں اوس و خزرج کے قبائل اور یہودی آباد تھے۔ ہجرت مدینہ سے قبل حضور علیہ السلام کا دستور تھا کہ مکہ مکرمہ میں دوران حج یا عمرہ جو بھی قافلہ تشریف لاتا اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ نبوت کے 11ویں سال میں جب موسم حج قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنی خزرج کے ایک گروہ سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ ان لوگوں کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے شہر میں چند یہودی قبائل بھی آباد تھے۔ وہ لوگ صاحب علم اور اہل کتاب تھے، جبکہ انصار کے قبائل بت پرست تھے۔ اکثر ان کے درمیان لڑائی رہتی، اور جب جنگ کی نوبت آتی تو یہودی انہیں دھمکیاں دیتے اور کہتے کہ عنقریب ایک نبی تشریف لانے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، پھر ہم تمہیں اس طرح بے دریغ قتل کریں گے جس طرح عاد و ارم کو قتل کیا گیا تھا۔ یہود کی اس قسم کی باتوں کی بدولت انصار بھی ایک نبی سے متعارف تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کی آمد کی دھمکیاں یہود ہمیں آئے روز دیتے رہتے ہیں، جلدی سے ان پر ایمان لے آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ان پر ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے جائیں۔ چنانچہ ان سب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دل و جان سے قبول کر لی اور سارے کے سارے مشرف اسلام ہو گئے۔ اپنے وطن پہنچ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا حال اپنی قوم کو سنایا، اس نئے دین سے انہیں متعارف کروایا، نیز انہیں آگاہ کیا کہ انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اور اپنی قوم کے افراد کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام سے اب تک واقف نہ تھے وہ ان لوگوں کی کوششوں سے متعارف ہو گئے، اور گھر گھر حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے لگا۔ اگلے سال یعنی بعثت کے 12ویں سال حج کے دنوں میں انصار کے 12 افراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نصیب ہوئی۔ سب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست ہدایت بخشش پر بیعت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں شرکت کی۔ ہماری تعداد 12 تھی اور بیعت کی تفصیل یوں بیان کی گئی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر یوں بیعت کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے۔ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بحوالہ کتاب ضیاء النبی جلد نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تالیف مولانا شبلی نعمانی میں درج ہے۔ اگلے سال 72 افراد حج کے زمانہ میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو بت پرست تھے چھپ کر مقام منا یعنی عقبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کے سچے جذبوں سے معمور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے مکہ کے مسلمانوں نے بھی ہجرت کرنے کا آغاز کر دیا۔ ابو احمد مکہ کے ایک نابینا شاعر تھے جنہوں نے ہجرت کے اس روح پرور واقعہ کو یوں بیان کیا ہے،
جب میری بیوی احمد نے مجھے سویرے سفر پر آمادہ دیکھا، اس ذات کی رضا کے لیے جس سے میں حالت غیب میں بھی ڈرتا ہوں، وہ کہنے لگی، اے میرے سرتاج، اگر تم نے یہاں سے کوچ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو کسی اچھے شہر کا رخ کرنا اور یثرب جانے سے بچنا۔ میں نے اس سے کہا، آج تو ہماری منزل مقصود یثرب ہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے بندہ اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ میرا رخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کر لیتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا۔ ہم نے منزل جانا کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے کتنے مخلص دوستوں کی جدائی اختیار کی ہے، اور کتنی ایسی نصیحت کرنے والیوں کو آنسو بہاتے ہوئے اور آہ و فغاں کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ بحوالہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مکہ سے روانگی کا واقعہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے یوں بیان فرمایا، جہاں تک مجھے علم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ جملہ مہاجرین نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس روز ہجرت کا عزم کیا، انہوں نے اپنی تلوار گلے میں حمائل کی، اپنی کمان کندھے پر رکھی، تیر اپنی مٹھی میں لے لیے اور چھوٹا نیزہ اپنی کمر کے ساتھ اویزہ کیا۔ سارے قریش یہ منظر دیکھ رہے تھے، کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کے ساتھ چکر لگائے اور طواف مکمل کیا۔ مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھے۔ قریش کے رئیسوں نے حسب دستور جگہ جگہ اپنی مجلسیں جمائی ہوئی تھیں۔ ان کی ہر مجلس میں گئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ ان ناکوں کو خاک آلود کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی اولاد یتیم ہو، اس کی بیوی بیوہ بنے، تو وہ اس وادی کے دوسری طرف آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا تو کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے چیلنج کو قبول کرتا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہجرت صہیب رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ کو پتہ چل گیا۔ چند نوجوانوں نے آ کر ان کا گھیراؤ کر لیا اور انہیں کہا، اے صہیب، جب تم یہاں آئے تھے تو مفلس تھے اور حقیر انسان تھے، یہاں رہ کر تم نے بے شمار دولت کمائی اور معاشرہ میں بلند مقام حاصل کیا، اب تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو اور اپنا مال و متاع بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ باخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر میں اپنا سارا مال تمہارے حوالے کر دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ لو میرا سارا مال و متاع، تمہیں یہ مبارک ہو، مجھے منزل جانا کی طرف جانے سے نہ روکو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے جاں نثار صہیب رضی اللہ عنہ کے اس بے مثال اثار کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر اپنے غلام کو داد دی اور حوصلہ افزائی فرمائی، بڑا نفع کمایا صہیب نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مخلص بندے وطن، اہل وطن، اپنے مکانات، اپنی حویلیاں، اپنی عمر بھر کی کمائی ہوئی دولت کے انباروں کو نظر انداز کر کے سوئے یثرب ہجرت کر کے جانے لگے، یہاں تک کہ ان نفوس قدسیہ سے مکہ خالی ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ باقی رہ گئے۔ یہ دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ہدایت کے مطابق رک گئے تھے۔ جس شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اس روز اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ گویا ایک طرف وہ تدبیریں بنا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہجرت مدینہ کے ہر باب میں عشق و وفا کی داستان موجود ہے۔ جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لیٹنے کا حکم دیتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حکم کی تعمیل فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب لکھا،
جو انہوں نے اپنے ہادی و مرشد کی تجویز پر دیا، سامعین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ دشمن مجھے تلاش کرے اور نہ پا سکے اور تجھے پا لے، اور شاید جاہل جلدی میں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں اور تمہیں قتل کر دیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح حضور کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آئے اور میرا نفس حضور کی ذات پر قربان ہو۔ کیا میں زندگی سے بجز اس کے محبت کر سکتا ہوں کہ وہ حضور کی خدمت میں گزرے، حضور کے اوامر و نواہی کی بجا آوری میں صرف ہو، حضور کے دوستوں کی محبت، احباب کی نصرت اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں بیت جائے؟ اگر یہ امور نہ ہوتے تو میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے ابوبکر، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو؟ جس طرح میری تلاش کی جاتی ہے اسی طرح تمہاری تلاش بھی کی جائے، اور تم اس بات سے پہچانے جاؤ کہ جس دین کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، پھر میری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اتنی مدت زندہ رہوں جتنی دنیا کی عمر ہے، اس طویل زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب دیے جائیں، نہ مجھ پر وہ موت نازل ہو جو مبتلا عذاب کو راحت پہنچاتی ہے، اور نہ مجھے ان مصائب سے نجات دی جائے، اور یہ سب اذیتیں حضور کی محبت کے باعث مجھے دی جائیں، تو یہ ساری اذیتیں اور عذاب مجھے اس بات سے محبوب تر ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی زندگی بسر کروں اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں، میرے بیوی بچے سب حضور پر قربان ہوں۔ واقعہ غار ثور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے روانہ ہوئے اور غار ثور کی جانب چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلتے چلتے کبھی حضور سے آگے نکل جاتے، پھر پیچھے چلے جاتے، کبھی حضور کی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، کیا ماجرا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی خیال آتا ہے مبادہ دشمن پیچھے سے تعاقب میں آ رہے ہوں تو پھر پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ وہ لوگ آگے کسی کمین گاہ میں نہ بیٹھے ہوں تو بھاگ کر آگے چلا جاتا ہوں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلا جاتا ہوں تاکہ آگے یا پیچھے سے دائیں یا بائیں سے اگر بد اندیش حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کریں تو سب سے پہلے آپ کا یہ غلام ان کے ناگہانی حملہ میں صد سکندری بن کھڑا ہو جائے تاکہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں راستہ بہت کٹھن ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ چلتے چلتے جب غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، میں اس خدا کا واسطہ دے کر جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، عرض کرتا ہوں کہ آپ غار میں تشریف نہ لے جائیے، پہلے میں داخل ہوں گا، اگر وہاں کوئی موذی چیز ہو تو پہلے وہ مجھے اذیت پہنچائے۔ آپ رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے، پہلے جھاڑو دیا، پھر غار کے چپا چپا کو ہاتھوں سے ٹٹولا، جہاں کوئی سوراخ معلوم ہوا اپنی چادر پھاڑ کر اسے بند کر دیا۔ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا، دل میں سوچا اسے اپنی ایڑی رکھ کر بند کر لوں گا۔ ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد عرض کی، آقا تشریف لے آئیے۔ خود اس سوراخ پر ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ محبوب کائنات نے اپنا سر مبارک آپ رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ اسی اثناء میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا، زہر سارے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن کیا مجال کے پاؤں میں جنبش تک ہوئی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، اپنے یار غار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی، پھر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے درد اور تکلیف کافور ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ میں تشریف لانا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو استقبال کے لیے بچے، بوڑھے، جوان سب تشریف لے آئے۔ سیرت النبی کے صفحہ نمبر 475 میں درج ہے، بحیقی ابو عمر و ادیب ابو بکر اسماعیلی ابو خلیفہ ابن عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، خواتین اور بچے کہہ رہے تھے، بدر منیر نکل آیا کوہ دا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ مواخات مدینہ۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی فضا کو خوشگوار بنانے اور مسلمانوں میں اتحاد و محبت کی روح قائم کرنے کے لیے مہاجرین و انصار کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ ضیاء النبی میں علامہ سہیلی لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے بھائی چارے کا ایسا منفرد نظام قائم کیا جس کی نظیر نہیں ملتی، تاکہ ان کے غریب الوطنی کے احساس کو دور کیا جائے اور اپنے اہل و عیال سے جدائی کے وقت ان کی دلجوئی کی جائے اور ایک دوسرے سے ان کو تقویت پہنچائی جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے اتحاد کی بنیاد فقط دین اور عقیدہ کو قرار دیا۔ ہر وہ شخص جو دین اسلام قبول کرتا، وہ عربی ہو یا عجمی، شرقی ہو یا غربی، امیر ہو یا غریب، اس معاشرہ کا فرد بن سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایک خطہ، کسی ایک قوم، کسی ایک زمانہ کے لیے رہنما بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ سارے جہانوں کے لیے تا قیامت سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک عالمگیر پیغام کے علم بردار تھے۔ حضور کا مقصد تمام امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر نوع انسانی کو ایک رشتہ میں پرونا، انہیں ایک امت بنانا اور ایک عالمی اخوت سے منسلک کرنا تھا۔ مواخات کے عمل سے اس مقصد کی تکمیل ہوئی۔ ریاست مدینہ کی تشکیل۔ مدینہ میں مسلمانوں کے اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اور دفاعی تنظیم کو مضبوط بنانے کے لیے حضور علیہ السلام نے ایسے دستاویزات تیار کیے اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جس سے ریاست مدینہ کی تشکیل کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کا ایک چھوٹا گروہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ عرب کے معاشرہ میں یہ اتنا تعجب انگیز انقلاب تھا جس پر ڈاکٹر حمید اللہ ضیاء النبی میں ایک جامع تبصرہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک چھوٹی سی بستی کو جو 20 محلوں پر مشتمل تھی، شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیا اور اس کی قلیل لیکن بو کلموں اور کثیر الاجناس آبادی کو ایک لچکدار اور قابل دستور کے ماتحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا۔ شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیا اور اس کی قلیل لیکن بو کلموں اور کثیر الاجناس آبادی کو ایک لچکدار اور قابل دستور کے ماتحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا اور ان کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم کر کے چلایا گیا جو بعد میں ایشیا، یورپ، افریقہ کے 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیع اور زبردست شہنشاہیت کا بلا کسی دقت کے صدر مقام بھی بن گیا۔ فی الحاضن لکھتا ہے، مکمل حاکمانہ اختیارات کے ساتھ پہلا عربی معاشرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں شہر مدینہ میں قائم ہوا، لیکن خون کی بنیاد پر نہیں جو لامحالہ اختلافات کو جنم دیتا ہے، بلکہ دین کی بنیاد پر جس کا اطلاق ہر فرد پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ بحوالہ کتاب ضیاء النبی۔ ہجرت مدینہ طالبان مولا کے لیے سبق۔ صوفیہ کرام ہجرت کو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا نام نہیں دیتے، بلکہ ان کے نزدیک ہجرت سے مراد نفس کی ہجرت ہے، یعنی نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف لوٹنا، غیر اللہ کو ترک کر کے خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کرنا، نفسانی خواہشات، دنیاوی محبتوں، اپنا آرام و سکون، مال و دولت سب اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ ہجرت مدینہ کے وقت ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ہجرت اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہش کے لیے کی تھی، جس کے متعلق حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت اور توکل۔ ہجرت مدینہ سے طالب مولا کو جو اہم سبق ملتا ہے وہ توکل ہے۔ ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے اور ایک اللہ کی، اور جو اللہ پر توکل قائم رکھتے ہوئے کوشش کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور علیہ السلام کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دشمنوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ توکل کی عظیم مثال اس رات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے قائم کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا آپ رضی اللہ عنہ کو اس رات ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ کفار آپ کو قتل کر دیں گے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم
مجھے اپنی زندگی میں اتنی پرسکون نیند نہیں آئی جتنی اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بھروسہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانتیں لوٹا کر مدینے آنے کی تلقین کی ہے، اس لیے وہ اللہ کی رحمت و فضل سے محفوظ رہیں گے۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تھے اور دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر انہوں نے جھک کر اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ صبر و استقامت اور قربانی۔ ہجرت مدینہ طالب مولا کو صبر و استقامت اور اثار و قربانی کا درس دیتی ہے۔ مکہ کے مسلمانوں نے اپنے سچے جذبہ عشق کے ذریعے جو اثار و قربانی اور صبر و استقامت کی مثالیں قائم کی ہیں، وہ تمام طالبان مولا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہجرت نفس سفر عشق ہے اور یہ ایک مسلسل عمل ہے، کیونکہ عشق کا سفر لامتناہی ہے۔ عشق یہ نہیں کہ ایک آزمائش سے گزرے، قربانی دے اور منزل پر پہنچ گئے۔ دراصل جس لمحہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کی توحید پر ایمان رکھا، ان کی نفس کی قربانی اور صبر و استقامت کا سفر اسی روز سے شروع ہو گیا اور ان کے آخری لمحہ تک جاری رہا۔ ان کی عظیم مثالوں سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اثار و قربانی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد انصار مدینہ نے جس طرح مہاجرین کا استقبال کیا اور ان کے لیے اپنا گھر بار تک پیش کر دیا، وہ رہتی دنیا تک اثار و قربانی کی بہترین مثال ہے۔ طالبان مولا کے لیے اس میں سبق ہے کہ راہ حق کے مسافر ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ حسد، بغض اور کینہ ایک طالب حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، جنہیں محبت اور بھائی چارے سے ختم کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرشد کریم سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی رہنمائی میں ہجرت نفس یعنی تربیت نفس کی توفیق عطا کرے اور اس سفر میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آمین۔